کچھ مجبوری تھی میری. میں اسلام آباد سے ابھی 12:30 بجے پہنچا ہوں گھر میں، اور صرف کپڑے چینج کیے اور پھر نکل کے یہاں پہ آ گیا، اور پوری رات سویا بھی نہیں ہوں. کل صبح 8 بجے تھوڑا سا سویا تھا، لیکن مولانا فیض اللہ صاحب کا آرڈر تھا میں نے لازمی آنا ہے، تو پھر نہایا، چینج کیے کپڑے اور فوراً آ گیا. اس کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی. بہرحال اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے، اور آپ ساتھیوں کا اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی اللہ قبول فرمائے. گزشتہ جمعہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری جماعت کے بہت بڑے شیخ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا اشرف علی صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے تھے، اور ان کا جنازہ تھا. ان کے جنازے کا ٹائم بائی چانس 3 بجے کا تھا، پھر ممکن نہیں تھا جمعہ پڑھانا، اس لیے وہاں حاضری ہوئی اور جمعہ نہ ہو سکا. تو اس سے پیچھے ہمارا ایک موضوع میں نے شروع کیا تھا، لقمہ حلال. اگر یاد آ جائے تو، پتہ نہ دن گزر گئے. حلال کا لقمہ، اس کے فوائد، حرام کے لقمے کے نقصانات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی حرام کی طرف نہ جائے، سر توڑ کوشش کر کے حلال کمانا چاہے، حلال کھانا چاہے. اس لیے کہ حلال کی بڑی برکتیں ہیں، اور حلال کھانے سے ہی انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں. میں نے چند فوائد آپ کے سامنے رکھے تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک فائدہ میں نے آپ کو بتایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے لوگو حلال لقمہ کھاؤ، اے رسولو حلال لقمہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. مطلب یہ ہے حلال کھاؤ گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لقمہ اپنا حلال کا بنائیں، جو خوراک ہماری ہو نا وہ حلال کی ہو. اور پھر میں نے آپ کو اور بھی باتیں بتائی تھی. ایک بات یہ بتلائی تھی کہ حرام کے لقمہ کھانے کا دوسرا ایک فائدہ، یعنی حرام کا نقصان ایک تو یہ ہے کہ انسان اعمال صالح سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اعمال صالح کی توفیق حلال لقمے سے ملتی ہے. تو جب حلال لقمہ نہیں ہے، حرام ہے، تو انسان کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. دوسری جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے حرام کھانے کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا لقمہ کھانے والے کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتلایا تھا. اور تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کھانے والا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اب حرام لقمے کے وبال دیکھیے، حرام کھائے تو نیکیوں کی توفیق چھن جائے، حرام کھائے تو دعا کی قبولیت ختم، حرام کھائے تو جنت کا داخلہ ختم. اس سے بڑا بھی کوئی گھاٹا ہے؟ نہ دنیا میں دعا قبول ہو، نہ اچھے کام کی توفیق ہو، اور نہ جنت میں داخلہ ہو. سارا کا سارا نقصان کس چیز کا ہے؟ حرام لقمے کا ہے. اس لیے بھائیو ہر اعتبار سے اپنا لقمہ حلال بناؤ. لقمہ حلال کا ہو جائے، اس کی ایسی برکتیں ہیں کہ انسان خود تو خود رہ گیا، اس کی اولادیں بھی سنور جاتی ہیں، اولادیں بھی بن جاتی ہیں. لقمہ حلال کا ہو. صحابہ کرام کی مثالیں دے کر، اس دن بائی چانس مجھے بخار تھا، مجھے یاد ہے، تو اس دن بھی میں کھل کے بات نہ کر سکا تھا. صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو تو اللہ کے پاک پیغمبر کے اصحاب اگر کبھی کوئی مشکوک چیز غلطی سے اندر چلی جائی تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا بندہ اور حضرت عمر جیسا بندہ، میں نے آپ کو دونوں واقعات سنائے تھے، وہ حضرات اپنے گلے میں انگلی ڈال کر کہہ کرتے ہیں بھئی ہمارے اندر حرام لقمہ نہ ہے. اور حکیموں سے پوچھئے گا، ڈاکٹر سے پوچھئے گا کہ ہماری جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، بیماریوں کا ٹھکانہ
بیماریوں کا ٹھکانہ انسان کا خون ہوتا ہے، خون میں بیماری ہوتی ہے، اور خون کب خراب ہوتا ہے؟ جب بندہ لقمہ حرام کا کھاتا ہے۔ اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے، قربانی انشاءاللہ قریب ہے، تو قربانی کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے وہ ہم مسائل پہ پڑھاتے ہیں، تو اس وقت مسائل بیان کریں گے، لیکن صرف ایک پوائنٹ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شریعت کا مسئلہ ہے جانور کو ذبح کرو پھر کھاؤ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جانور جب تم ذبح کرو گے، اس کی یہاں مین بڑی رگیں جو ہیں، ان سے اس خون کا اخراج ہوگا۔ پھر شریعت نے صرف یہ نہیں کہا کہ کٹ مارو اور سر جدا کر دو، نہیں، شریعت کہتی ہے 4 رگیں کاٹو۔ کیوں؟ تاکہ 4 رگیں کاٹو گے، باقی گردن حرام مغز یہ اپنی جگہ پہ کام کرے گا۔ اس گردن والی رگیں کٹنے سے جو جانور کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے جانور کودے گا، بھٹکے گا، کہ وہ اپنی ٹانگیں مارے گا، جس سے اس کے جسم کا سارا خون نچر جائے گا۔ شریعت کی منشا بھی یہی ہے تاکہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ خون والا گوشت نہ کھائیں، کیونکہ بیماریاں اور گند سارا خون میں ہوتا ہے۔ خون کو ویسے حرام کر دیا، میں نے آپ کو 4 حرام بتلائے تھے۔ انما حرم علیکم المیتہ، وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کے مر گیا، حلال تھا لیکن ذبح نہ ہو سکا، مردار ہو گیا، شریعت نے کہا خبردار نہیں کھانا۔ حالانکہ چھری مار کے جب ذبح کرتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ خون ہی تو نکلتا ہے نا، یعنی اگر وہ خون اندر ہے تو اللہ کو فرماتے خبردار حرام ہے تمہارے اوپر اس جانور کا کھانا۔ پھر اس کے بعد فوراً فرما دیا ودم، یہ جو خون ہے نا، خون، اس کو تم استعمال نہ کرو کھانے پینے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماریوں کا مخزن ہوتا ہے، بیماریوں کا سارا انبار ہوتا ہے اس میں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا، پچھلے جمعے کا خلاصہ آج آ گیا۔ حرام کی بڑی نحوستیں، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، یار کامیابی مل جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو لقمہ حلال کا بنا لو۔ میں نے آپ کو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنائی تھی کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اللہ کے پاک پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا معنی بتلایا تھا آپ کو کہ یا رسول اللہ میں ایسا بن جاؤں جو بھی دعا کروں میری قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے؟ نہیں، فرمایا سعد اگر تو چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بنوں، میری دعائیں اللہ قبول کرتا رہے، اس کا ایک ہی نسخہ ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اپنا لقمہ حلال کا بنا لے، لقمہ حلال کا بنا لے، تیری دعا رد نہیں ہوگی۔ حدیث اور بھی آپ کو سنائی تھی، پچھلے سبق کا خلاصہ یہ آ رہا ہے سارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لمبا سفر کر کے بندہ جا رہا ہے اور پہنچا اور ایک بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر دعا مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ رو رو کر مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی آپ دیکھیے گا، سفر کر کے گیا، پھر بیت اللہ کے سامنے، دونوں اسباب ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہیں۔ فرمایا سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، جب سفر پہ نکلا کرو تو اللہ سے دعائیں کیا کرو، گاڑی میں میوزک نہ آن کر دیا کرو، ہاں اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ کئی ایسے مشائخ ہیں، ان کے بارے میں سنا، بلکہ ایک شیخ کو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بیٹھتے ہی نوافل کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ اب آپ پھر سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، وہ تجیبت گاڑی کبھی ادھر کبھی ادھر مڑتی ہے تو منہ تو قبلے سے ہٹ جاتا ہے،
تو اب کیا پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ تو ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفل نماز میں سواری پر جب بندہ ہو اس وقت قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہوتا. نفل نماز ہو اور سواری پر بندہ جب ہو اس وقت قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہوتا. اس لیے وہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، جو وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نوافل کی نیت مانگ لیتے ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو میوزک پلیئر آن کر دیتے ہیں. فرق ہے نا تھوڑا سا. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کر کے لمبا گیا ہے اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے لمبے ہاتھ کر کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کی خوراک حرام کی ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، مشربہ حرام، فرمایا اس کے پینے کے مشروبات اور پانی یہ حرام کے ہیں، غذی بالحرام، اور حرام کے ذریعے سے اسے غذا دی گئی ہے. فرمایا انا یستجاب لذالک، اس بندے کی کیسے دعا قبول ہو جس کا یہ ساری چیزیں حرام کی. تو اللہ کے نبی نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ خبردار اگر تم دعا قبول کروانا چاہتے ہو لقمہ حلال کا بنا لو، حلال جنت میں جانا چاہتے ہو لقمہ حلال کا بنا لو. آج ہم کسی کا حق کھاتے ہوئے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. دیکھو نا اپنے خاندانوں میں نظریں دوڑاؤ، اپنے معاشرے میں نظریں دوڑاؤ، لوگ بہنوں کا ابا جی کی وراثت والا حق کھا رہے ہیں، نہیں ادا کرتے لوگ. یہ غاصبین ہیں، غصب کرنے والے ہیں. بے شک تہجد گزار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی بہن کا وراثت والا حصہ کھا رہا ہے یہ ظالم ڈاکو ہے اور ظالم غاصب ہے. یہ اس لیے یاد رکھیے گا، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ انسان جب ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں کرتا. یہ 40 دن تک عبادت کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر اور حکیم اطباء نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی بندہ نوالا کھاتا ہے وہ جسم کے اندر جاتا ہے، معدے میں اس پہ پروسیس ہوتا ہے، اس کے خوراک والے اجزاء خون میں شامل ہوتے ہیں، باقی فضلہ چلا جاتا ہے. فرمایا یہ جو خون میں شامل اجزاء ہیں ان کا اثر انسان کے خون کے اندر 40 دن تک رہتا ہے. جو آج نوالا آپ نے کھایا اس کا اثر آپ کے خون میں 40 دن تک ہے. جب تک جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر حرام کے ذرات اور اجزاء موجود ہے اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت قبول نہیں کرتا. کھائے جا رہے ہیں کوئی احساس تک نہیں. آج دیکھو لوگ حرام ویڈیوز بنا کر، میں نوجوانوں کو مخاطب بنا رہا ہوں اپنا، حرام کلپس بنا کر، حرام چیزوں کی ویڈیوز بنا کر اپنے ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیاز اکاؤنٹ پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں. کوئی گانا ہے، کوئی بے حیائی کا جملہ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا گند ہے، کوئی کیا بلا ہے. وہ ویڈیوز کیوں؟ میری ویڈیو وائرل جب ہو جائے گی نا میرا اکاؤنٹ پیک پہ چلا جائے گا، میری جو ہے انکم شروع ہو جائے گی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، پوچھا ہی نہیں ہے کبھی علماء سے. میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کوئی نوٹ دینے ہیں. ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، 6,500-7 ہزار سبسکرائبر ہے، اس پر مونیٹائزیشن آن ہو سکتی ہے. نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، آن کر کے آف کر دی. کیوں؟ ہم کیوں قرآن کے اندر ان کی بے حیائی کے پوسٹیں شیئر کرائیں؟ بھائی ٹھیک ہے جی ان کے اشتہارات چلے، نہیں بھائی ہم نے اگر قرآن پھیلانا ہے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے. مشکوک غذا سے بھی الحمدللہ بچ رہے ہیں تو آپ بھی تو بچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دور ایسا آئے گا لوگوں کا سارا فوکس مال پر ہوگا، مال و دولت پر ہوگا. اور اگلی بات سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا وہ مال و دولت پر فوکس کریں گے لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے. آج وہی دور آ چکا ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نہیں پتا بیٹے کو بیٹی کو بینک کی نوکری دلوا رہا،
یہ کیا حرام ہے حلال ہے؟ کبھی پوچھا علماء سے؟ بینک کی نوکری حلال ہے؟ پوچھو نا علماء سے۔ ایک وکیل ہے، سنیے گا، بیٹھے ہوں گے آپ میں کوئی، ایک لائر ہے، وکیل ہے، وہ اگر ظالم کا کیس لڑ کر ظالم کو بچانا چاہتا ہے، اس کی یہ آمدن حرام ہے۔ ایک جج ہے، اسے پتا ہے کہ یہ بندہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے، یہ حق پر ہے، یہ ناحق پہ ہے، پھر بھی کسی وجہ سے وہ جج اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو حرام کام کرتا ہے۔ پر کیا کہیں، کسے روکیں، کسے بتائیں؟ آج احساس تک نہیں ہے ہمیں۔ حرام کھاتی جا رہی ہے قوم۔ حرام سے پہلا وبال میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ کتنے بندوں کو کہا بھائی 2 سجدے کر لیے کر نماز کے، وہ جی ہاں نہیں تھی دا، یہ ہوتا ہے توفیق کا چھن جانا۔ اللہ پاک گھر، ایک بات بتاؤ، میرے گھر میں، میرے مہمان خانے میں، میری بیٹھک میں وہی بندہ آئے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میری نفرت اور دشمنی ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ میری بیٹھک میں آئے۔ آپ اسی طرح کرتے ہوں گے نا، ہوتا ہے نا یہ؟ یاد رکھیے گا، رب العالمین کی بیٹھک اور رب العالمین کے دربار میں وہی آ سکتا ہے جس سے رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ہاں، اور جس سے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ آئے، پھر اس کو اللہ قدم ہی نہیں رکھنے دیتا۔ ایک بندہ جب اللہ کی محبت سے محروم ہو گیا، بتاؤ اس کے جینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے مسلمان بننے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے سب سے پہلی بات لقمہ حلال کا بناؤ۔ اب دیکھو جی، اللہ کا نظام دیکھو، ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ یا بچی پلتا ہے، وہ اس کو اللہ پاک جو غذا ماں کے پیٹ میں دیتا ہے کہاں سے ملتی ہے؟ پتہ ہے کہاں سے؟ ناف کے راستے سے۔ وہ جو ناف کاٹتے ہیں وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے؟ وہ ماں کے رحم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو ماں کی رگ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو ہی بچہ دنیا پہ آتا ہے تو ناف کے ذریعے سے خوراک نہیں، منہ کے ذریعے سے خوراک دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہمارے ضمیروں پہ دستک دے رہی ہے۔ اور کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اے میرے بندو، ماں کے پیٹ کے اندر اور کوئی ذریعہ نہیں تھا خوراک کا، صرف ماں کا خون بچے کی خوراک بن سکتی تھی، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ خون حرام تھا، لیکن مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس خون والی خوراک کو بندے کے اندر، بچے کے اندر منتقل کرنے کے لیے منہ والا راستہ استعمال نہیں کیا، ناف والا استعمال کیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میری منشا یہ ہے، میرے بندے اور میری بندی کے منہ سے حرام لقمہ اندر نہ جائے۔ جو ہی بچہ باہر آتا ہے تو چونکہ اب حلال موجود ہے، حلال غذا مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ راستہ کٹوا کے منہ والا راستہ آن کرا دیا۔ اس لیے یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے جو تیری میری ضمیر پہ دستک دے کر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ میرا اللہ تیرے منہ سے اگر حرام نہیں جانے دیتا تو میرے اے اللہ کے بندے تو بھی اس بات سے احتیاط کرو گے احتیاط۔ حلال کے فوائد اور حرام کے نقصانات آپ سنیے گا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ دیکھیے جی، تاریخی واقعہ ہے۔ ایک صاحب ہے، نوجوان ہے، غالباً میں نے رمضان میں یہ سنایا تھا واقعہ۔ نوجوان ہے، آ رہا ہے، راستے میں ایک نہر ہے، اس کے پل سے کراس کرنے لگا، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نوجوان کو بھوک بڑی لگی تھی، سیب آ رہا ہے، اس نے پکڑا اور کھا لیا۔ جو ہی کھایا تو فوراً احساس ہوا یار یہ پتہ نہیں کس کا ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر میں نے استعمال کر لیا۔
یہ تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھتے جائیں، رحمانیہ مسجد اور ارد گرد سے آنے والے ساتھیوں، یاد رکھیے گا، کسی سے کوئی چیز لینا، کسی سے کوئی چیز کھانا اس وقت جائز ہے جب وہ پوری دل کی خوشی، جس کو عربی میں طیب نفس کہتے ہیں، دل کی خوشی سے اگر وہ دے رہا ہے تب اس کا کھانا جائز ہے۔ سمجھ آئی غلطی؟ ہاں، دل کی خوشی سے اگر وہ آپ کو کچھ کھلانا چاہتا ہے یا کوئی چیز دے رہا ہے، اس چیز کا لینا اور کھانا تب جائز ہے۔ زبردستی اس کو فورس کر کے یا مجبور کر کے یا شرمندہ کر کے اس سے کوئی چیز کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، اس کا بھی خوب لحاظ رکھا کرے۔ بہرحال تو کیا ہوا، وہ نوجوان آ رہا ہے، سیب کھایا تو فوراً خیال آیا، اللہ میں نے تو پوچھا ہی نہیں ہے مالک سے، مالک پتہ نہیں کون ہوگا، میرے اندر یہ غذا چلی گئی، اب اس کا حل نکالوں ورنہ قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے وہ نوجوان بڑی سوچ لڑانے کے بعد پانی جس طرف سے آ رہا ہے اسی سمت پہ پانی کے ساتھ ساتھ پٹڑی پہ چل پڑا، بھائی ادھر ہی کہیں اس کا مالک ہوگا۔ آگے گیا تو ایک بالکل نہر کے کنارے پر ایک سیبوں کا باغ تھا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہو سکتا ہے۔ وہ باغ والے کے پاس گیا، اندر گیا، بندہ ملا، اس نے بتایا بھائی میں اسی طرح کھا رہا تھا، سیب ملا، میں نے کھایا، پھر مجھے خیال آیا بھئی یہ تو اجازت کے بغیر کھانا جائز ہی نہیں تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ہم بہنوں کو وراثت والا حصہ اکثر تو دیتے نہیں ہیں نا، حرام کھاتے ہیں۔ دوسرا اگر کوئی بڑا صوفی بن کے دینا بھی چاہے تو وہ کیا کہتے ہیں، تو سانتا نہ گن سونا ہے، تو سانتا نہ گن سونا۔ پوچھ لو علماء سے، اس طریقے سے پوچھنا یا بغیر اس کو دیے اس کے قبضے میں وہ مال یا وہ پیسہ اور اس آپ کی ہمشیرہ کے ملک میں قبضے میں جانے سے پہلے اگر وہ ہمشیرہ کہہ دے میں نہیں لیتی یا آپ کہتے ہیں تو نہیں لے گی، اس سے وہ حق ادا نہیں ہوتا، دینا فرض ہے۔ پوچھ لو علماء سے، ملک شرط ہے، قبضہ کہ آپ نے جو چیز بہن کا حصہ تھا وہ آپ نے بہن کی ہتھیلی پہ رکھا، آپ نے ڈاکومنٹ لکھ کے دیا، اسٹامپ تھا زمین کا، کوئی انتقال تھا، یا کوئی پیسے تھے یا جو سامان تھا، آپ اس کے ہینڈ اوور کریں، آپ اسے دیں گے کہ بیوی یہ تیرا حصہ ہے۔ وہ لینے کے بعد اس کی ملک میں آنے کے بعد وہ بہن دوبارہ ریٹرن کر دیتی ہے، واپس کر دیتی ہے، اب آپ پہ حلال ہے۔ مجھے شاید یہ بدگمانی ہو، مجھے نہیں لگتا ہم میں سے کسی نے ایسا کوئی کیا ہوگا، ہم ہیں پکے جنتی، حرام بالکل نہیں کھاتے، حرام بالکل نہیں کھاتے ہم۔ بہرحال تو اس نے اس کے مالک سے کہا، اس بندے سے کہا یوں میرا ہو گیا واقعہ، تو اب میں وہ سیبوں کی یا تو مجھ سے قیمت لے لو یا مجھے معاف کر دو۔ اس نے بتایا جناب میں مالک نہیں ہوں، میں تو خود نوکر ہوں، غلام ہوں، یہاں پہ میں کام کرتا ہوں، اس سیب کے مالک ہے وہاں ان کا گھر ہے۔ یہ وہاں سے چلا سیب معاف کرانے کے لیے، اور دور گھر تھا، دروازہ کھٹکایا، اندر سے بندہ باہر آیا، اس نے بتلایا حضرت اس طرح آپ کے باغ کا سیب میں نے کھا لیا، اب اس کے لیے میں حاضر ہوں، آپ جو ہے مجھے معاف کر دیں یا اس کا بدلہ مجھ سے لے لیں، جو عوض ہے بدلہ ہے میں دے دینے کے تیار ہوں۔ تو اس بندے نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ جو اصل میں باغ ہے نا یہ میرا اور میرے بھائی کا آدھو آدھ ہے، آدھے کا میں مالک ہوں آدھے کا وہ مالک ہے، تو یقیناً جب بندہ آدھے کا مالک ہو تو آدھے کی ہی بارے میں وہ اپنا تصرف کر سکتا ہے، لہذا میں اپنا آدھا تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھے حرج نہیں ہے، لیکن دوسرا آدھا وہ میرے بھائی سے بخشوا لے، اس کا حق ہے وہ کرے یا نہ کرے۔ تو وہ کہاں رہتا ہے جی؟ او فلاں علاقے میں اس کا گھر ہے، یہ اتنا دور۔ یہ بیچارہ اس اپنے مشکوک اور بغیر اجازت کے کھائے ہوئے سیب کو بخشوانے کے لیے یہ ساری محنتیں کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا، یقین کرو میں نے کئی بندوں کی زبانوں سے اس جملہ دیکھا،
اور جی گورنمنٹ اتنی مہنگی بجلی دیتی ہے لہذا چوری کرنا حلال ہے. میں کہ تینوں مفتی ہونا چاہیے، مفتی سارے مار دے. ہم خود مفتی ہیں نا، بے حلال ہو گیا جی. اب کیوں جی گورنمنٹ جی ٹیکس لے رہی ہے اتنا. ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو، بات آج سر نہیں پہ، خیر ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی نا. اصل میں تھکا ہوا بہت ہوں اور میں تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا لگاتار جاگ کے سفر کر کے 12:30 گھر پہنچا، پھر ادھر آ گیا. تو میرے پر نیند کا غلبہ ہے، اس لیے سر نہیں لگا رہا. کام چل رہا ہے نا، کام چلنا چاہیے. بہرحال ایک مسئلہ سمجھو، مسئلہ کوئی میری چوری کرتا ہے، کسی نے 50,000 روپیہ چرا لیا، وہ میرا مجرم ہے، اس نے مجھے دنیا میں دینا ہے، نہیں دے گا تو قیامت کے دن دے گا. کسی اور کا کوئی چوری کرتا ہے مال، وہ اس کا مجرم ہے، قیامت کے دن اسے دے گا. بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، غور کرنا ذرا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. کوئی بندہ گورنمنٹ کی جب چوری کرتا ہے، گورنمنٹ کی کوئی چوری، جب گورنمنٹ کے مال کی کوئی بندہ چوری کرتا ہے، وہ بندہ کس کا مجرم ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک شہباز شریف کا نہیں، ہاں ایک ہمارے صدر کا نہیں، یا ایک ہمارے کوئی منسٹر کا نہیں، وہ 25 کروڑ عوام سارے کا مجرم ہے اور چور ہے. کیوں؟ گورنمنٹ کا مال یہ ساری ملک کی عوام کا اکٹھا مال ہے. جو بندہ گورنمنٹ کی چیز چوری کرتا ہے وہ کسی ایک نہیں، 25 کروڑ عوام کا وہ مجرم ہے. تو آپ دسو بھائی بات ایدہ بدلہ 25 کروڑ عوام نو دے گن سی، آسان ہے دینا ہے؟ یہاں نہیں دے سکے گا تو قیامت کے دن تو لیا جائے گا، بھائی ڈنڈے کے زور پہ لیا جائے گا. وہاں پھر یہ نہیں ہوگا. حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن آئے گا بڑی نیکیاں کر کے، بڑی نیکیاں کر کے، اور وہ جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال تولنے لگیں گے. ایک بندہ آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرا فلاں حق کھایا تھا. اللہ فرمائے گا دے بھائی اسے حق. یا اللہ وہ حق تو دنیا میں تھا، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. فرمایا حق دے. یا اللہ وہ تو دنیا میں تھا. اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں ہے اپنی نیکیاں اس کے بدلے میں دے، وہ نیکیاں دے گا. دوسرا بندہ آ جائے گا، اس نے مجھے گالی دی تھی. تیسرا بندہ آ جائے گا، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکیاں دیتا جا، حتیٰ کہ جتنی اس کی نیکیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے بندے ابھی باقی کھڑے ہوں گے. اور کریں، اور کریں. فرمایا حق لینے والے بندے ابھی باقی کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے یا اللہ نیکیاں مک گئی، اب ہمارا حق دلوا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہو گیا، اب تم ایسا کرو جتنی نیکیاں بنتی تھی نا تمہارے بدلے میں، تمہارے حق کے بدلے میں تم اتنے گناہ اس پہ ڈال دو. وہ بندے جو حق لینے کے لیے آئے تھے وہ اپنے گناہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق اس بندے کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا نیکیاں کر کے لایا تھا، نیکیاں ساریاں دے بیٹھا، گناہوں کا گٹھڑا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حق کھانا کوئی سوکھا کام ہے؟ حق کھانا کوئی مذاق ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا حق کسی کا کھانے سے بچو، حرام کھانے سے بچو، تب جا کے کامیاب ہو جاؤ گے. اگر حرام سے نہیں بچو گے کامیابی ممکن ہی کوئی نہیں. بہرحال وہ نوجوان وہاں سے گیا، دوسرے بھائی کا گھر تلاش کرتے کرتے اس سے کہا حضرت یوں یوں معاملہ ہوا، آدھا معاف کرا آیا ہوں، آدھا سے معاف کرانے آپ کے بات یاد آ گئی نا، پچھلی یاد آ گئی بات نا، آدھا معاف کرانے آپ کے پاس آیا ہوں. اس بندے نے بڑی توجہ سے نوجوان کو دیکھا، اس کے بعد کہتا ہے یار میں معاف نہیں کرتا. اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا.
اب یہ نوجوان جو تھا یہ بیچارہ اندر سے مرے، وہ یار معاف نہ کیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ کا حیا بھی ہوتا ہے نا، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کا حیا بھی ہوتا ہے بندے کے دل میں۔ تو بہرحال اس کے دل میں آیا میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس سے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ کیا؟ اس نے کہا تم نے میری دو چیزیں، دو شرطیں ہوں گی میری، وہ دو شرطیں ہوں گی پوری، تب جا کے تیرا وہ آدھا سے معاف ہوگا۔ اس نے کہا حضرت بتائیے کون سی دو شرطیں ہیں؟ اس نے کہا جی پہلی شرط یہ ہے 1 سال پورا اسی باغ کے اندر تو محنت کر، آدھے سیب کے بدلے میں۔ ساتھیوں غور کریے، اور پھر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے مانے تو بڑا آ گیا ہے، آپ پہ کر انسان، ہمارے جیسا کوئی ہوتا، اس کے دل میں آیا یہ سزا منظور ہے، قیامت کے دن پکڑا جانا یہ منظور نہیں ہے۔ یہ انہی کے دل میں آ سکتا ہے جن کے دل میں خوف خدا ہو۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہمارے دلوں میں تیری ذات کا خوف پیدا فرما۔ یقین کیجئے بھائیو، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، جتنے بھی قصور ہوتے ہیں، اس کی بیسک وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ خوف خدا نہیں ہوتا۔ جب خوف خدا ہو تو کوئی بندہ بھی ظلم نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی کا دل نہ دکھائے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب خوف خدا ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کر جو بیٹھا بھگتوں گا۔ دوسری شرط، اس نے کہا دوسری شرط تب بتاؤں گا جب پہلی پوری کر لو گے۔ چپ، پورا سال اس نے محنت کی۔ غور کریں ذرا، پورا سال محنت کرنے کے بعد جناب سال پورا ہو گیا۔ اب اگلی شرط بتاؤ۔ اس نے کہا اگلی شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے جو نابینا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے معذور ہے، پاؤں سے لولی ہے، اور وہ اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ یا اللہ، کس پریشانی میں پھنس گیا، سیب کھا بیٹھا تھا بغیر اجازت کے، لیکن سال بھر جو محنت کر سکتا ہے نا ایک آدھے سیب کے پیچھے، وہ یہ والی قربانی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کی فکر ہے۔ تو کیا ہوا، تیار ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی کرتے ہیں۔ اس بندے نے اپنی بچی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا، ٹھیک ہو گیا جی۔ رات کا ٹائم آیا، جب وہ نوجوان اس عورت کے پاس، لڑکی کے پاس گیا، تو وہ بہترین، حسینہ، جمیلہ، بے عیب لڑکی ہے۔ تو یہ واپس آ گیا، اس نے کہا آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ تم نابینا اور گونگی اور بہری اور لولی کے ساتھ شادی کرے گا، تو یہ تو بالکل صحیح سلامت لڑکی ہے اس سے۔ اس نے کہا بیٹا بات سن، جو باتیں میں نے کہی تھیں وہ بھی ٹھیک تھیں، اور میں نے کیوں کہی اس کی کچھ وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا جس دن تو سیب معاف کرانے آیا تھا اسی دن میرے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ بچہ مجھے نیک لگ رہا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ اسی کے ساتھ کروں گا۔ بچہ مجھے نیک اصل لے دیا نا، پیسہ والا ہے کہ نہیں، نوکری والا ہے تتا دھی رساں۔ سنو، آج مسئلے بڑے عجیب آ گئے یار، کڑوے خیر ہے، پچھلا جمعہ نہیں آیا نا، وہ کسری تو کٹ رہی ہے۔ اچھا سنو، علماء سے پوچھئے گا، جو بندہ صرف دنیا کے پیچھے کسی کو رشتہ دیتا ہے، ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو بندہ صرف دنیا کے پیچھے اپنا رشتہ دیتا ہے، اس ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ، اور لوگوں عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے بِأَرْبَعٍ، 4 وجہ سے، ٹھیک ہے۔ فرمایا لِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا وَلِمَالِهَا،
مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے شکل و صورت کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نے فرمایا میرے صحابی سن، جب بھی تو رشتہ کرنے لگ تو اس وقت اس کا سب سے پہلے دین دیکھ، دین دیکھ۔ ہم دین نہیں دیکھتے، ہم پیسہ دیکھتے ہیں۔ چنگے گھرانے دی ہو سی تو جہیز اچھا مل سی، ہماری نظر ہوتی ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، کبھی اس موضوع پر تفصیلی بات کریں گے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے، بہت چبھتا ہوا کانٹا ہے، جس نے بڑے بڑے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، جس نے بڑی بڑی سمجھدار بچیوں کو رول دیا ہے، جس نے بڑے بڑے گھروں میں آگ لگا کے رکھ دی ہے۔ یہ بڑے کانٹے ہیں، بڑے ناسور ہیں ہمارے معاشرے کے۔ قدرتی بات ہے، یہ عید کے بعد موضوع ہی ایسے شروع ہو گئے ہمارے۔ چلو اللہ پاک کی حکمت ہے، یہ ساری چیزیں اصلاح کے لیے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے جب تمہیں دیکھا تو میرے دماغ میں آیا کہ تو بچہ نیک لگتا ہے، اپنی بچی کا رشتہ تمہیں دوں گا نیک کو۔ لیکن میں نے کہا تسلی کر لو، واقعی تو ہے یا فی الحال جذباتی طور پر نیک بنا کھڑا ہے؟ تو میں نے تمہارے اوپر پہلی شرط ہی ایسی رکھ دی کہ پورا سال میرے پاس رہے گا تو میں اس کے خوب پرکھ لوں گا کہ واقعی یہ بچہ نوجوان نیک ہے یا نہیں۔ جب میں نے تمہیں سال بھر دیکھا، دیکھنے کے بعد دل مطمئن ہوا، تو پھر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہا۔ تو میں نے تمہیں کہا وہ نابینا ہے۔ نابینے کا مطلب میری مراد یہ تھی آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ ہماری بچیاں بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں، اسادیا تو یار اسادہ پترے رہے گھر لگا آدھے آ کے نہ آدھے ہے اے اسادہ پترے رو پترے رہے اے ملویر ہے جی، پھپھو کا بیٹا ہے، کزن ہے جی، گھر آ یار خیر تو اپنا بندہ ہے۔ تو کئی تو پھر ایسی حدیں پار کیے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے بڑکانو بزرگانو گل سمجھ آسی، اے ساڈا پگوٹی بھرا ہے، نسل ہور خاندان ہور، اے پگوٹی بھرا ہے، انہاں دے تے ساڈے پیو آپس وچ پگاں وٹائیاں، اے اسی طریقے نال ساڈا بھرا ہے۔ شریعت کہتی ہے تو اس کو بھائی کہہ رہا ہے، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن اسے تمہارا سگا بھائی نہیں کہہ رہا، اللہ کا دین تمہارے لیے یہ محرم نہیں بنا رہا، تو اسے محرم بنا رہا ہے۔ کئی اس تو ٹپے آندے نے، دسی بجا دسی جاواں بچی کا بہن کا نکاح پڑھانے لگیں گے، اے ساڈا دم بھرا ہے، دم بھرا بھراواں اور گھر وردہ پہ ہے جی، اس سے کوئی پردہ نہیں ہے جی، وہ ہمارا دم بھرا ہے نا رواج معاشرے چ۔ پوچھو علماء سے، یہ سارے ہندوؤں کے رواج ہیں، کوئی دم بھرا کا کنسپٹ شریعت میں نہیں ہے۔ یہ ساری ہندوؤں والی بدماشیاں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے۔ بہرحال یار چھوڑو۔ تو میری بیٹی نے کسی کو دیکھا نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ نابینی ہے، وہ باہر نہیں نکلی کبھی گھر سے، اس لیے میں نے کہا وہ پاؤں سے لولی ہے، اس لیے کہ وہ میری بڑی پاک صاف نظیفہ مطہرہ بیٹی ہے، تو میں چاہتا تھا اس کے لیے بھی بڑا پاک صاف نوجوان مجھے مل جائے، تو مجھے پسند آ گیا، لے جا، یہی تیری بیوی ہے۔ آگے سن، یہ واقعہ سنانے کا مطلب کہانی سنانا نہیں تھا، ایک سبق ہے آگے۔ اس جوڑے سے سمجھنا، حرام سے بچنے والا نوجوان جب حرام سے بچ کے زندگی گزار رہا ہے، حلال کا متلاشی انسان، جب اس کا نکاح ہوا، ایک تو پہلی برکت یہ ملی حلال لقمے کی وجہ سے کہ نیک صالحہ بیوی مل گئی۔ سمجھنا، یہ حلال لقمے کی برکت ہے نا۔ ہاں، پہلا فائدہ یہ ہوا حلال کھانے کا، بیوی نیک مل گئی۔ سنو ایک بات کہتا چلوں، سونیاں بیویاں نال گھر نہیں چلتے ہوندے، ویل ایجوکیٹڈ لڑکیوں سے گھر نہیں چلا کرتے۔ اللہ کی قسم ہے،
پاکردار اور دیندار لڑکیوں سے گھر چلا کرتے ہیں۔ سنو سنو نوجوانوں، بہرحال پہلا فائدہ یہ ہوا کہ نیک صالحہ زوجہ مل گئی، بیوی مل گئی۔ اگلا فائدہ دیکھ حلال لقمے کا، اگلا فائدہ دیکھ اس جوڑے سے اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ وہ بیٹا جب بڑا ہوا وہ کون تھا؟ اس امت کا بہت بڑا نام ہے جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اے حلال لقمے دی برکت نالے پتر ولید امسن، پتر صالح ہوں گے اور بیویاں نیک ہوں گی۔ حلال کھاؤ گے نیکیوں کی توفیق ہوگی، حلال کھاؤ گے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا، حلال کھاؤ گے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ بیویاں نیک دے گا، اولادیں اللہ نیک دے گا۔ تے کھاؤ حرام پھر ان ساری نعمتوں سے محروم، ساری نعمتوں سے محروم، نہ دعا قبول ہوگی۔ میں نے حوالہ دیا آپ کو، حدیث کا حوالہ دیا، نیکیوں کی توفیق اللہ چھین لے گا جب حرام کھاؤ گے۔ قرآن کا حوالہ دیا، پھر حدیث کا حوالہ دیا کہ جب تم حرام کھاؤ گے اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا۔ پھر سر و پار بیویاں لمسن، سر و پار بیویاں لمسن، ہاں شکلن سونیاں اوسن، تواڈے واسطے عذاب بنوے سن، کیونکہ لقمہ حرام کا ہے تیرے اندر۔ پھر سنو، ان سے جو اولاد پیدا ہوگی یاد رکھیے گا، اے نہ سمجھنا کہ تینوں وہ ہتھاں تے چاہ کے تیری خدمت کر سن، تیرے سر میں وہ جوتے ماریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حرام کھانے سے تو اپنے لیے دنیا میں گڑھے کھود رہا ہے، آخرت تو ویسے ہی برباد کر رہا ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ موضوع ذرا کڑوا ہے، ٹھیک ہے، چلائیں گے کھانے کے آداب۔ میں نے اس سے پہلے جمعے پر اس موضوع سے پہلے میں نے آپ کو چلنے کے آداب بتلائے تھے، چلنے کے، یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے، پھر چلنا کیسے چاہیے؟ پھر دو طریقوں کا چلنا میں نے بتایا تھا، ایک ہوتا ہے قدموں سے چلنا، ایک ہوتا ہے زندگی کے نظام میں چلنا، زندگی گزارنا، زندگی میں چلنا۔ دونوں باتوں پر میں نے قرآن و سنت کے دلائل دے کر آپ کو بتلایا تھا کہ شریعت کیا چاہتی ہے، ہمیں کیسے چلنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ کو سمجھ آئی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کھانے کے آداب، کھانا کیسے ہو بتاؤں گا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، ساری چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن پہلے بیسک یہ تو دیکھو کہ پہلی چیز اس میں جو کھانے کے آداب میں ہے کہ منہ میں جانے والا لقمہ وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آخری بات کا جواب دو، پھر دعا کرتے ہیں۔ اتنی ساری میری معروضات سننے کے بعد دل و دماغ میں آپ کی یہ بات بیٹھی ہے کہ لقمہ حلال کھانا چاہیے، بیٹھی ہے؟ ہیں جی؟ اب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سنو، آپ کا فائدہ ہے، جو نہیں کرے گا اس کی مرضی ہے، میرا کام ہے تھوڑا سا متوجہ کرنا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صرف ایک ہاتھ اٹھا کر دل سے پختہ ارادہ کرو، آج کے بعد ہم حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو حلال کی وسیع روزی عطا فرمائے اور سب کو اللہ تعالی حرام سے محفوظ فرمائے۔